پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج یہ سلسلہ یہ تھوڑا ہٹ کے ہے، اور ہٹ کے اس حوالے سے ہے کہ اس پروگرام کے جو آئیڈیا کا جو خالق ہے نا، وہ محترمہ فرخندہ نسرین صاحبہ ہیں، معروف شاعرہ، ادیبہ، افسانہ نگار اور پی ٹی وی کی ایکس کنٹرولر نیوز۔ اس کے علاوہ محقق اور کتب تو سب کو پتہ ہی ہے، کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے کہ ادبی، ثقافتی اور صحافتی حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام۔ ایوارڈس کی ایک تفصیل جو کہ اب میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جڑواں شہروں میں اور پورے پاکستان میں مختلف حوالے سے تقریب ہوتی ہیں، جس میں مشاعرے بھی برپا ہوتے ہیں، کتابوں کی رونمائی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شعراء کرام جو ہے مختلف تقریب میں اکٹھی ہوتے ہیں، لیکن نثر کے حوالے سے کم جو ہے وہ تقریب جو ہے وہ دیکھنے میں اور منعقد کرنے میں آتی ہوتی ہوں گی، لیکن بہت کم۔ تو یہ آئیڈیا ان کا تھا کہ نثر نگاروں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے اور ایک نئے انداز میں کیا جائے۔ تو آج کچھ نثر نگار جو ہیں وہ انوائٹڈ ہیں، وہ کون ہیں وہ تو بعد میں ڈسکلوز ہوگا، لیکن پہلے میں ان سے جو ہے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو، اور کیسے جو ہے آپ اس کو آگے، چونکہ یہ سیریز چلے گی، پہلا پروگرام تو اس کا ریکارڈ نہیں ہو سکا، لیکن اب آئندہ سے ہم اس کو سیریز میں لنچ پہ، ڈنر پہ اور ریفریشمنٹ پہ چلے گا سلسلہ۔ تو آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا امتیاز قریشی صاحب کہ آپ نے ایک ظہرانہ ایونٹ کو ادبی ایونٹ بنا دیا، اور اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ایک تو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے رائٹرز کو اور اپنے ہم خیال لوگوں کو، یا اپنے ہم پیشہ ہم ذوق لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک گفتگو ہو جاتی ہے، ایک بامقصد گفتگو ہو جاتی ہے، اور جو کہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے سننے والوں کے لیے۔ تو یہ ارادہ اس لیے ذہن میں آیا، یہ آئیڈیا اصل میں یہ تو کچھ ماہ پہلے سے میں اس پر عمل درآمد کر رہی ہوں۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ ہم نثر نگاروں کے بیٹھنے کے مواقع بہت کم رہتے ہیں، اور نثری کتب پر تو آتے ہیں، ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح گفتگو کے لیے کبھی ہم بیٹھتے نہیں۔ نثر لکھنے والے جو ہیں ان کا یا تو مصروفیات کی نوعیت ایسی رہتی ہوگی، یا پھر کوئی طویل گفتگو سے گریزاں ہوں، لیکن بہرحال اس پر ہم کم بیٹھا کرتے تھے۔ تو پھر خیال آیا کہ پنڈی اسلام آباد جڑواں شہروں میں ماشاءاللہ بہت نام ہے نثر کے حوالے سے، تو پھر ایک اہتمام کیوں نہ کر لیے جائیں مختلف۔ تو اس سے پہلے میں نے خواتین افسانہ نگاروں کے ساتھ ایک اہتمام کیا تھا، اس کی بھی میزبان خوش قسمتی سے میں ہی تھی، اور پنڈی اسلام آباد کی اچھی خواتین لکھنے والی جو تھی نثر نگار، افسانہ نگار، ان کے ساتھ بیٹھے۔ آج بھی ہم نے اپنے شہر کے ممتاز لوگوں کو یہاں مدعو کیا ہے، ان کے ساتھ ادبی گفتگو بھی رہے گی اور ہم کھانا بھی کھاتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے ایونٹس جو ہیں، جو 2 in 1 ہوں، وہ بہتر رہتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں، کیونکہ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اتنی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے کہ اب ہر مرتبہ الگ الگ کرنے کے لیے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو ایک موقع پر ہر طرح کے فائدے لے لینے میں سمجھتی ہوں دانائی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اردو نثر جو ہے، ہماری زبان میں لکھی جانے والی نثر اور ادب، اس کا کیا چلن ہے آج کل ہمارے ہاں، کیا روش چل رہی ہے، کیا تناسب ہے، کیا رفتار ہے، اور دنیا بھر میں اردو لکھنے پڑھنے والے جو ہیں وہ کس طرح اس مضمون کو لے رہے ہیں، اس زبان کو لے رہے ہیں، اور ہمارا اپنا جو اس وقت اسٹیٹس ہے پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اردو کا، وہ اردو نثر کا خصوصاً، کیونکہ شاعری تو ہوتی ہے، شاعری تو بہت ہو رہی ہے، مل بیٹھتے ہیں بہت سے شعراء مختلف مواقع پر، لیکن نثر کے لیے ہم جاننا چاہیں گے اپنے فاضل افسانہ نگار حضرات سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کہ نثر کا اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں اردو نثر کا اور باہر جہاں جہاں بھی اردو ہے کیا اسٹیٹس ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی پھر نیکسٹ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویئرس، میں اس وقت جہاں موجود ہوں وہاں ایک جمع کیا میں نے اپنے ساتھیوں کو، احباب کو، کہ جو یہاں ہم ویسے تو اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک مقصد سا بن گیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نثر نگاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں آج۔ پنڈی اسلام آباد کے نام رکھنے والے، نامور
ہمارے پاس نثر نگار موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آج، اور میں اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ قریشی صاحب کریں یا ہم درمیان میں حصہ لیں گفتگو پر، ہمارا جو بنیادی مقصد تھا یہاں اکٹھے ہونے کا، یہ اوور اے کپ آف ٹی کے ساتھ ساتھ اوور اے زہرانہ، وہ یہ تھا کہ ہم کہیں بیٹھے بیٹھے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے اردو نثر کی کیا کیفیت ہے آج کل، کہ ہم نثر والے اکٹھے بھی نہیں ہو پاتے اور نثر کے حوالے سے گفتگو بھی کم کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان شاعری میں تمام ہی بہت فعال ہیں. نئے شعراء، پرانے شعراء جنہیں دیکھیں وہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، مشاعرے بپا ہو رہے ہوتے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو ابھی ہم جب بیٹھے ہیں یہاں تو تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے بڑی ہلکی پھلکے انداز میں. میں بتانا چاہوں گی، تعارف کرانا چاہتی ہوں آپ کا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر وحید رانا صاحب، جانا پہچانا نام اردو افسانے کا. اور ماشاءاللہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کو دیکھ کر اور خوش ہو کر کچھ رغبت کی اور ہم آنا شروع ہو گئے اس طرف. ہم لوگ بھی ان کے بعد کی پیداوار ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت تربیت لی ہم نے، ان لوگوں کو سنا اور حلقہ ارباب ذوق جیسی جگہوں پر ہم نے ان کو دیکھ کر ہمت باندھی اور پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر وحید رانا صاحب، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس موقع پر تشریف لائے ہیں اور ہمیں اپنے گراں قدر خیالات سے ضرور یہ ہمیں نوازیں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حمید شاہی صاحب، ایک جانا پہچانا نام، ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں ہمیشہ. افسانوں کا ایک ممتاز نام ہے اور عالمی سطح پر جن کی چیزیں جو ہیں وہ متعارف ہیں. اس کے علاوہ محقق ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے ناظرین کہ یہ ایک شریف النفس شخصیت ہے. دیکھیں، شریف النفس شخصیت ہونے کے بڑے اثرات پیدا ہوتے ہیں پروفیشن پر بھی، نجی زندگی پر بھی، تعلقات پر بھی، بات چیت پر بھی. آپ کا بنیادی طور پر جینٹل ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ تحریر میں بھی جینٹل نہیں ہو سکتے. تو ہمارے پاس حمید شاہی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ان سے مزید جو ہمارے مہمان ہیں کہ میں تعارف کرا دوں. گفتگو کا سلسلہ ان سے شروع کریں. آپ پوچھیں. جی روک سکتے ہیں. یہ جو فرخندہ نے اور ابتدائیہ اور آپ نے جو بات کی ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، نثر نگاروں کو اکٹھا ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، یہ ہیں. لیکن میرا نقطہ نظر اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نثر نگاروں کو اکٹھا کیوں ہونا چاہیے، اور وہ نثر نگار اکٹھے ہوں گے تو اس سے نثر کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس سے ادب کو کیا فائدہ پہنچے گا. یا اکٹھے ہو کے ادیبوں کی کوئی فوج جو ہے اگر اکٹھی بھی ہو جائے تو اس نے یلغار تو کرنی نہیں ہے، حملہ نہیں کرنا، علاقہ کوئی فتح نہیں کرنا. تو ادب انڈیویجول کام ہے، انفرادی کام ہے. ادب کوئی گروہی کام نہیں ہے کہ جس میں بہت سے لوگ بیٹھ جائیں. گروہی کام ہوتی ہے پبلسٹی، پروجیکشن، اپنے آپ کو دکھانا. اس کے لیے تو گروہی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اور کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم گروہی ایکٹیویٹی نثر نگار اگر اکٹھے ہو بھی جائیں، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ شدت ہونا چاہیے، لیکن ضرورت کیوں ہے؟ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نثر نگار لکھ کیا رہا ہے. محمد حمید شاہد کہیں نہ بھی جائیں تو اتنا زیادہ لکھتے ہیں، اتنی محنت سے انہوں نے ہمارے جو ہم عصروں میں سب سے زیادہ لکھنے والے یہی ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ لکھا ہے، سب سے زیادہ ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں، چھپی ہیں اور متنوع موضوعات کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. تو یہ کافی ہے. یہ جاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، جا کے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں تو ایک فائدہ ہوتا ہے. لیکن نثر نگار بطور ایک منصوبے کے ان کو اکٹھا کیا جائے، یہ ایک بات میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً بہت سے ہمارے اپنے عہد کے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو تھے پاکستان سے باہر بھی، وہ کہیں نہیں جاتے تھے، اور جاتے تھے تو ادیبوں میں نہیں جاتے تھے، غیر ادیبوں میں جاتے تھے. ان لوگوں سے ملتے تھے جن سے انہوں نے اپنی کہانیاں کشید کرنی تھیں، کہانیاں اٹھانی تھیں. کہانیاں تو ادیبوں کے پاس نہیں ہے نا، کہانی تو سڑک پہ پڑی ہوئی ہے، کہانی تو مری روڈ پہ ہے، صدر میں ہوگی، ٹینچ گھاٹا میں ہوگی. تو وہ وہاں جاتے تھے، اٹھاتے تھے، لکھ لیتے تھے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ نثر نگار جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کریں گے کیا، یہ ایک اور بڑا سوال ہے. شاعر اکٹھے ہوتے ہیں تو نظمیں سناتے ہیں، غزلیں سناتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے. ہم اب لوگ بیٹھے ہیں، ہم سارے 3 آدمی،
ہم کیا سنائیں؟ میں افسانہ سناؤں؟ یا حمید شاہد سنائیں؟ جبار مرزا صاحب کیا سنائیں؟ یا قریشی صاحب کیا سنائیں؟ تو اس لیے یہ ایک تھوڑا سا جوکھم کا کام ہے نثر سنانا. تو ہاں، خیالات کے تبادلے کے لیے، اظہار کے لیے، نئی باتیں سیکھنے کے لیے تم نے کیا پڑھا، کس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہو، یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کا صحیح سوال اٹھاؤں گی. حمید شاہد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کیا کارنامہ کر لیں گے اگر اکٹھے ہو جائیں گے، تو ہم کیا ایسا نیا بڑا کام کریں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک جتنی بھی ادب کی تحریکیں چلی یا صنعتی انقلاب کی تحریکیں چلی، کچھ بھی چلا وہ مذاکرات پہ چلا، گفتگو پہ چلا، گفتگو سے آغاز ہوتا رہا، اور پہلو سامنے اسی صورت میں آتے ہیں جب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. بات صرف اپنا فن پارہ سنانے کی نہیں، فن پارہ سنانے کے لیے، بتانے کے لیے تو ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں بے شمار، بہت ہی مؤثر پلیٹ فارمز ہیں. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سنجیدہ چند ایک لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی بھی ہم خیال جو سنجیدہ ہوں، وہ مل کر عیوب کو، ایورس کو، کمیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر جو موجود ہیں، جس سے ہمارے ابلاغ کے راستے میں ایک رکاوٹ سی بنتی ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی کہیں نہیں گئے لیکن بہت لکھ رہے ہیں اور کام کریں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی عمل جب چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارتقائی عمل میں ابلاغ بھی متاثر ہوا، ابلاغ کے طریقہ کار بھی مختلف ہو گئے، ابلاغ پہنچانا بھی مختلف ہو گئے. الگ بات ہے کہ ہم ایک اسکروٹنی رکھتے ہیں ایک کہ جی فلاں چیز معیار پر نہیں یا فلاں نہیں، جیسے ہم سوشل میڈیا پر اکثر تبصرے کرتے ہیں کہ کیا لکھا تھا، کیا کیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو طریقے ٹیکنیکس ہیں متعارف کرانے کے کاموں کو، وہ مختلف ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہمارا یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی فن کے لیے، کسی بھی صنف کے لیے مل بیٹھنے میں آپ کو ایک اشتہاری نہیں کہنا چاہیے، آپ کو ایک پبلسٹی بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ کو ایک ابلاغی پلیٹ فارم ملتا ہے کہ اس گفتگو کے پہلو ہم دنیا بھر میں یکلخت پہنچا دیتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا پہنچاتا ہے، سنجیدہ سوشل میڈیا پہنچا سکتا ہے، ہمارے ادبی گروپس پہنچا سکتے ہیں اس گفتگو کو. تو کیا آپ کو اس سے اتفاق ہے حمید شاہد صاحب کہ ہم جو ٹیکنیکس اب چل رہی ہیں اس وقت ہمارے پاس ابلاغ کے نقطہ نظر سے ادب، خصوصاً ادب کے شعبے میں، وہ آپ کو یہ موثر ہے؟ بالکل صحیح. آپ کا سوال بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور رانا صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے میرا خیال ہے یہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ لکھنے والا جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مسئلہ تو ہے کہ وہ میز کے اوپر بیٹھے، کاغذ قلم سنبھالے اور لکھے، اور اس کے لیے وقت چاہیے اور اس کے لیے ایک مزاج چاہیے. مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کے ماحول میں رہیں گے ویسے ہو جائیں گے. تقاریب میں جانے والے ہوں گے، مسلسل بار بیٹھنے والے ہوں گے تو آپ کو گھر دل نہیں لگے گا، ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکیں گے. ایک تو یہ. اب سوال دوسرا ہے، کیا ادب ایک سماجی ورکر کی طرح ایک ادیب ہوتا ہے؟ کیا اس کو اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس طرح ایکٹ کرنا چاہیے جس طرح ایک سماجی ورکر کرتا ہے، ایک سیاسی کارکن کرتا ہے؟ نہیں، ادیب کا یہ کام نہیں ہے. ادیب کا کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو وہ تخلیق کر رہا ہے، چیزیں جو ہو رہی ہیں ارد گرد، جو آبزرو کر رہا ہے، جن چیزوں کو محسوس کر رہا ہے، جو نظریات ارد گرد آپس میں متصادم ہیں، ان کے بیچ ایک راستہ تلاش کرتا ہے روشنی کا، جو دور تک اسے راستہ دکھاتا ہے، اور اس راستے کی نشاندہی وہ اپنی تحریروں کے اندر کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس کا تو بڑا پروسیس جو ہے وہ سوچنے والا، سمجھنے والا، اس مراقبے میں بیٹھنے والا ہوتا ہے. ایک اب اس کا مقابلہ آپ کرتے ہیں اصل میں شاعروں کے ساتھ. شاعروں کی ایک ایکٹیویٹی دو قسم کی ہے. ایک سنجیدہ گروپ ان میں بھی موجود ہے جو مشاعروں میں شاید نہیں جاتا ہے یا بہت کم جاتا ہے. ایک وہ ہے جو مشاعروں میں دھڑا دھڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک سماجی ایکٹیویٹی بھی ہے. اس میں ایک مجمع لگایا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ ایک اس کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کا کہ لوگ واہ واہ کریں اور اس کو رد عمل ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بعد ان کا کام ہو جاتا ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ادیب بالکل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ دنیا بھر کے ادیبوں کو دیکھیں کہ وہ بیٹھتے ضرور ہیں لیکن وہ گروہی صورت میں نہیں بیٹھتے ہیں. وہ دو تین
جو ہوتے ہیں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ میرا مکالمہ ہو سکتا ہے، یہ کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں، میں ذرا ان سے سوچ لوں، جو میں نے کتاب پڑھی ہے ان سے تبادلہ خیال کروں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ میں ایک قوت محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے. آپ بالکل آئسولیشن میں بیٹھ کے نہیں رہ سکتے. مجھے یاد ہے جب تک منشا یاد ہے تو شام میری ان کے ساتھ گزرتی تھی اور میں نے ہمیشہ ان سے توانائی پائی اور میں انہیں اب بھی یاد کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم بیٹھتے تھے ہم ارد گرد کی باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ فلاں رسالے میں یہ چیز چھپی ہے، فلاں میں یہ چھپی ہے، تم نے کیا لکھا ہے، میں نے کیا لکھا ہے، کبھی انہوں نے چیز لکھی ہے وہ پڑھی ہے مجھے سنا دی ہے. تو ایسا ہے کہ وہ ہو جاتا تھا. پھر اس طرح حلقے کے اندر بھی ہم آتے رہے اور اس میں اپنی تخلیقات پیش کرتے رہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس ساری ایکٹیویٹیز سے ادب کی کریشن جو آپ کی ہے وہ بہت زیادہ آپ ہوتا ہے ایک وقت تک، تو نوجوانی میں تو یہ چیزیں بہت آپ کو بہتر محسوس ہوتی ہیں اور آپ کے اندر توانائی ہوتی ہے اور آپ دونوں محاذوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور لڑ بھی سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ادھر بھی جاؤں اور جو وہاں کے معاصرین ہیں ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا جیسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں منہ ماری کروں. ایسا ہی ہے نا، کیا آپ ان کے ساتھ بس لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کچھ چیزوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن ٹیبل کے اوپر جب آئیں گے اس کے بعد لکھنے کا عمل جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ تنہا ہو جاتے ہیں. مارکیز نے یہ کہا تھا جب میں سفید کاغذ کے سامنے جاتا ہوں تو اس کی دہشت جو ہے مجھ پر طاری ہو جاتی ہے. تو یہ جو دہشت ہے آپ نے اس پہ قابو پانے کے لیے آپ کو اس کاغذ کے سامنے رہنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو معانقہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ آپ کو مکالمہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ لکھنا ہے. اب رہ گیا گروہ بنانا کہ ہمیں جی ایک گروہ بنانا چاہیے اس لیے کہ ہمیں کوئی انقلاب لانا ہے. تو بھائی ادیبوں نے تو کوئی انقلاب نہیں لانا، ادیبوں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے انقلاب لانا. ادیب تو یہ دیکھ رہا ہے کہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اس کو بیان کرے تاکہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو اور آپ ایک مختلف انسان بنیں. تو یہ جو سیاسی انقلاب ہے یہ سیاستدانوں کے کام ہیں اور ان کے کام اگر آپ ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو یہ لکھیں گے نہیں، پھر یہ گلیوں میں ہی پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا میں یہاں پر ایک چیز بتا دوں، مرزا صاحب کی طرف میں توجہ کر رہی ہوں. پہلے میں بتا دوں کہ مرزا صاحب جبار مرزا صاحب ہیں جو جنہیں ہم مرزا صاحب زیادہ کہہ کر اس لیے بھی مخاطب کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہمیں کبھی کبھی تو مرزا غالب اور کبھی کبھی مرزا ادیب اور کبھی کبھی مرزا نوشہ جو غالب بھی ہیں، کیونکہ اس لفظ کے اندر ایک اتنی، میں نے تو ہمیشہ ناظرین یہ دیکھا ہے کہ اس لفظ کو جب آپ ادا کرتے ہیں مرزا کو تو ایک بڑا ایک ایسا حیولہ سامنے آتا ہے کہ جس کے اندر نفاست بھی ہے، شرافت بھی ہے، تہذیب بھی ہے اور جس کے اندر تخلیق بھی ہے. تو ہم نے مرزا صاحب کو ان کی شخصیت میں کچھ ایسا ہی پایا ہے، اس لیے آج یہاں مدعو کیا ہے ان کو. مرزا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، مرزا صاحب نثر نگار ہیں اور گفتگو کرنے والے ہیں، صحافی ہیں، بہت طویل عرصہ صحافت کو دیا ہے. میں مرزا صاحب سے یہ پوچھوں گی، مرزا جبار مرزا صاحب سے، کہ یہ جو ابھی گفتگو حمید شاہد صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے کی تھی اس کی روشنی میں سوال یہ آتا تھا کہ نہ تو بنیادی مسئلہ میرے سوال پوچھنے کا یا کسی کا بھی نہ تو کوئی مسابقت ہے، مقابلہ کوئی نہیں، ہر صنف کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے اور نہ ہی اس سے کوئی انقلاب لانے کی کوئی بات ہے. بات صرف اتنی سی تھی کہ ہم ابلاغ کے حوالے سے چیزیں ہماری پہنچیں، کہاں تک پہنچتے ہیں خیالات ہمارے، یا ہم نے لکھا ہوا نیا کہاں تک پہنچتا ہے. پہلے تو بہت ہی قدردان لوگ ہوتے تھے، دریافت کر لیا کرتے تھے بہتر سے بہتر ہیروں کو. اب کیا ہونا ہے، کیا لگتا ہے؟ اور اب ہم سماجی سطح پر سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں یا سوشل میڈیا ہے یا ہمارے جو دیگر ذرائع ہیں، ٹویٹر ہے، پھر میسنجرز ہیں، کیا ہم ان کے ذریعے کامیاب ہو سکے ہیں یا ہو سکتے ہیں اپنے کسی ادبی اچیومنٹ کو، نظریات کو، کامیابیوں کو آگے لانے کے لیے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ عطاء اللہ قاسمی مجھے کہنے لگے کہ میں بنیادی طور پہ کالم نگار ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بنیادی طور پہ شاعر ہوں. اور یہ بات جب ہمارے ساتھی عرفان صدیقی کو پتہ چلی تو کہنے لگے یار میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوں. میں کہا آپ پھر سارا کچھ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نثر نگار کے طور پہ بلایا اور بڑی محبت آپ کی. رانا صاحب سے ملاقات ہوگی، ہمیشہ ایسا ہماری جان ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ جوڑی خاص طور پہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اکٹھے رہتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہ جو آپ نے ابھی جو تحریک دی ہے نا یہ نکلنے کی، یہ قرآن کی تحریک ہے، یہ عام تحریک نہیں ہے. اللہ پاک کہتے ہیں نکلو میری کائنات کو دیکھو. ہمیں نکلنا چاہیے، ملنا چاہیے، اپنی جہاں تک اپنے حصے کا کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اور ناصر زیدی ہمارے کمال کے ساتھی تھے، نوجوانی کے ساتھی تھے. وہ جب فوت ہو گئے
तो कोरोना का इंतहाई अरूज का ज़माना था, जब घर को डेड बॉडी भी नहीं दिया करती थी, घर वालों को बल्दिया के सिर पर दफनाया करते थे। तो मैं जब उसके जनाजे में गया तो जब मुजीबर रहमान शामी साहब ने देखा सोशल मीडिया पे, तो कोई भी राइटर वहाँ नहीं था सिवाय मेरे, तो मुजीबर रहमान शामी ने मुझे कहा जबार मिर्ज़ा आपने तो सारे साफ़ियों की नुमाइंदगी कर दी। तो सिर्फ तबस्सुम साहब का फ़ोन आया कि जवाहर मिर्ज़ा आपने तमाम अहले कलम की नुमाइंदगी कर दी। तो मैंने कहा नुमाइंदगियाँ ना करवाया करो, निकला करो, मिला करो, खाली नुमाइंदगी नहीं करते रहना चाहिए। ये है इस्लामी तरीका है, मिलना चाहिए। मस्जिद का तस्वर भी यही है कि नमाज के बाद लोग बैठ जाते थे, आज फ़लाँ बंदा नमाज में नहीं आया, क्यों नहीं आया, पता करो, उसके घर चलते हैं, कोई मसला है, किसी की शादी है, ब्याह है, कोई और हो गया, मिल बैठने का एक तरीका है। ज़रूरी नहीं कि आप नसर निगारों को बिठाएं। कुरान को अगर मौजू इंसान हो सकता है तो कलमकार तो कोई भी हो सकता है, कोई शायर भी हो सकता है, अदीब भी हो सकता है। पहली बात यह कि मैं चूँकि नक़ाद नहीं हूँ, मैं उस मौजू पे जिस तरह के सलीके से राना साहब या हमारे साथी बात कर सकते हैं, मैं इसलिए नक़ाद नहीं हूँ कि कर्नल मोहम्मद ख़ान ने कहा था कि नक़ादों को खुदा की फटकार होती है। तो उसमें यह कि मैं 80-82 तक बड़ा भरपूर शायरी हमने की, मुशायरे पढ़े, सारा कुछ किया, बल्कि हम 5 लोग हर वक्त सफ़र में रहते थे, जिसमें प्रोफेसर मकसूद जाफरी हैं, प्रोफेसर माजिद सिद्दीकी हैं, बशारत अली सैयद हैं, सैयद आरिफ थे जंग में, हम 5 बंदे हर वक्त रहते थे। फिर 80-81 में मैंने देखा कि इस अहले कलम में एक, जैसे अदब ने कहा था कि अदब खुलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ़ बड़े जल्दबाज होते हैं। तो अदब के बंदों में एक खामी है कि लेग पुलिंग करते रहते हैं, बिला वजह अपने अमाल में कमी करते रहते हैं, ग़ीबत करते रहते हैं, कुछ जो हाथ लगा करते रहते हैं, मिल जाए मुआनका कर लेते हैं, ना मिले तो मुखालफत कर लेते हैं। ये मामला ठीक नहीं था। तो मैं अदब की दुनिया से निकल के सहाफ़त की दुनिया की तरफ गया। वहाँ गया तो इससे बड़े बड़े गुरु मुझे मिले, लेकिन मेरा इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सके कि मैं बतौर एडिटर गया था। बतौर एडिटर जाना कुछ और बात होती है। तो उसमें यह कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारे लिखने की बात पहुँचती है, अगर अल्लामा इकबाल तस्वर पेश कर सकते हैं पाकिस्तान बन सकता है, तो अहले कलम की आवाज़ क्यों नहीं पहुँचती। फिर ये कि जिस दिन पाकिस्तान ने 6 अप्रैल 1998 को गौरी फायर किया, उस दिन मैं एक रोज़नामे का एडिटर था, और मैंने उस दिन जो ज़मीमा दिया, चूँकि डॉक्टर कदीर मेरे दोस्तों में थे, बहुत सी अंदर की बातें मुझे पता थी, तो मैंने जो ज़मीमा दिया तो पिंडी सदर से, इसी इलाके से एक बंदे का फ़ोन मुझे गया कि मैं गांव से आया था बेटी का जहेज़ लेने, लेकिन आपका ज़मीमा पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ बंदूक ख़रीदूँ और महाज पे चला जाऊँ। महाज पर तो तहरीक तो मिलती है आपको, हमें, आप सबको अपने हिस्से का काम करते रहना चाहिए, लेकिन ये तखसीस नहीं करनी चाहिए कि राना साहब अफसाना लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, मैं क्या लिखता हूँ। जब देखें ना, हमें कुछ सड़क पे ज़ख्मी पड़ा मिल जाए तो हम ये नहीं देखते कि ये वाबी है, सुन्नी है, शिया है, सिख है, कौन है, तो एक इंसान समझ के उठाते हैं। और यही हमारा मंशा होना चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए। हमें सबको एक को साथ लेके चलना चाहिए, जहाँ तक बसात हो मिल बैठना चाहिए और एक दूसरे के मसाइल पूछे रहना चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक तकरीब थी, शायर अदीब इकट्ठे थे, मैं भी वो वहाँ चला गया, तो मैंने एक खातून से पूछा, हमारी पुरानी साथी थी, कि कितने बच्चे हैं। तो खात बैठे बंदे ने कहा कि ज़ाती गला ना करे कर। मैं कहा ज़ाती बात करेंगे तो पता लगेगा ना। हाँ, तो उसने कहा जी इतने बच्चे हैं, एक बेटी मेडिकल कॉलेज में, खामद फोत हो गया, आपको पता है? मैं क्या, हाँ मुझे पता है। देखा ना, हमने पता किया ना, पता लगा ना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाया करती थी कि मैं कुर्बान गया हूँ अंसार की औरतों पे कि इस्लाम के बारे में सवाल करते थकती नहीं है। आप सवाल करें ना, सवाल करने से चीज़ें खुलती हैं, सामने आती हैं। तो हमें मिलते रहना चाहिए, सवाल करते रहना चाहिए, अपने हिस्से का काम करते रहना चाहिए। कहाँ तक वो उसकी पजीराई होती, अपने हिस्से का काम करते रहें। बेशक ये बात हम ठीक ही है, मिलने मिलाने वाली बात तो एक समाजी वर्कर के तौर पर भी एक अच्छा जो आदमी शहरी है, मेरा ख्याल है वो तब भी अच्छा होगा कि उसे दूसरे फ़र्द का ख्याल वो रखने वाला हो, और ऐसा नहीं है कि वो अपने नागौल में जाके बैठ जाए और दूसरों के बारे में नहीं जानता हो। असल मसला जो जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रही थी ना, वो है नसर निगार का। मैंने 7 सफ़े लिखे हैं और मैं अफसाने लिखता हूँ। मैं वो 7 सफ़े आपको सुनाऊँगा तो कुछ आपका दिल भी करेगा सफ़े सुनाने का। ठीक है, यहाँ तक तो मिलना मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है अगर 2 आदमी 3 आदमी बैठ के ये कर लेंगे। लेकिन अगर वो बैठ जाएंगे सारे नसर निगार इकट्ठे कि जी शायर चूँकि इकट्ठे होते हैं और मुशायरा करते हैं, तो हम भी ज़रा इकट्ठे हो जाएं और यहाँ पे एक मुनासरा कर लें या मुनासमा कर लें,
تو وہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لکھنے سے چلے جائیں گے. اب آپ کچھ اور چیزیں کریں گے جو لکھنے والا عمل ہے نہیں کریں گے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں اب ابلاغ کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پہ ابلاغ کا، تو خیر میں اس سے ابلاغ سے ذرا ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا. آپ اس ادب کی پہنچانے کی ترسیل کی بات کر رہی ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچا بھی ہے یا نہیں. اب ابلاغ کی تو ایک الگ تشریح آپ اس کی کریں گے. وہ ادب کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ابلاغ ہوگا اور کچھ کا نہیں ہوگا، اور عدم ابلاغ بھی وہ اس کی جو جمالیات ہے اس حوالے سے وہ کچھ اور امپیکٹ آپ پر ڈالتی ہے، تو وہ اس کے کئی سطحیں بن جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. اب تو بڑا سہولت سے پہنچتا ہے ادب. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور ایک دن میں یوں ہی نیٹ پہ جا کے گوگل کو سرچ کرتا ہوں تو اپنا نام، تو پتہ چلتا ہے کہ میری امیزون پہ جو ہے 2 کتابیں 2 دن پہلے اپلوڈ کی گئی ہیں. تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، بھائی یار کتابیں میری ہیں اور یہ امیزون پہ کس نے اپلوڈ کر دی ہیں. تو وہ میں اس میں ایک اپنی فیس بک پہ اوپر میں ایک پوسٹ لگا دوں، یہ تو ایک قسم کا آپ چوری کہہ لیں یا جو بھی ہے. تو مجھے فوراً فون آتا ہے انڈیا سے ویب پہ کہ جناب وہ تو سر میں نے آپ کی محبت میں یہ کر دیا تھا. تو میں نے کہا یار آپ نے میری محبت میں کر دیا تو کم از کم مجھ سے یہ پوچھ لیتے. تو اب تو کتاب، اب یہ تو مسئلہ نہیں رہا کہ کتاب لوگوں تک کیسے پہنچے. اب تو پہنچتی ہے. کتاب چھاپنے والی بھی، پبلشر بھی اب تو پیچھے پھرتے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے کتاب وہ بیچیں گے. اور ایک جگہ نہیں، نمبر آف پلیٹ فارم ہیں جن کے اوپر کتاب وہ ڈسپلے بھی کرتے ہیں، وہاں سے بھی پیسے کماتے ہیں. جا کے مارکیٹ کے اندر کتاب رکھتے ہیں، جو ہارڈ کاپی ہے اس صورت میں بھی کماتے ہیں. اس لیے وہ اب تو یہ مارکیٹ آپ کی بڑی ہو گئی ہے. اردو کی مارکیٹ بھی بہت بڑی ہو گئی ہے. یہ صرف مارکیٹ یہ نہیں رہی جہاں پہ ہارڈ کاپی آپ کی پہنچتی ہے، بلکہ وہ مارکیٹ بھی ہے جہاں پہ سافٹ کاپی آپ کی پہنچتی ہے، اور وہاں سے بھی وہ باقاعدہ انکم جنریٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کی چیزیں تو کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ وہ کیسے پہنچیں گے. تو یہ جو جتنے بھی یہ پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ فیس بک کا ہے، ٹویٹر کا ہے، انسٹا کا ہے، یا یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارم جو دوسرے پڑے ہوئے ہیں، جو امیزون کا ہے یا کوئی بھی ہے، ان کے اوپر آپ کتاب اپنی لے جا سکتے ہیں، ان کے ذریعے تشہیر کر سکتے ہیں، ان تک آپ پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ راستہ آپ کے لیے بڑا کھلا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ایک آخری بات پوچھنا جی، اس میں کچھ اضافہ، ان کی بات تو صحیح ہے بالکل. کچھ 1-2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے جو نثر لکھنے والے ہیں وہ اکٹھے بیٹھنے کی آپ بات کی، ان کو ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بالکل بیٹھنا چاہیے. افسانہ لکھنے والوں کو افسانہ نگاروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کو شاعروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو صحافیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس کی میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. سعادت حسن منٹو کے پاس ایک بڑے مشہور ہمارے افسانہ نگار شاعر گئے، نام نہیں لوں گا، بہت بڑے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کہانی لکھ سکتا ہوں. تو منٹو نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی سے لڑائی کی ہے، گلی ڈنڈا کھیلا ہے، بنٹے کھیلے ہیں، کسی خاتون کو کوئی خط لکھا ہے، یا کسی بازار میں جا کے رقص دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو پیروں کا بچہ ہوں، میں نے تو یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایسا تجربہ کون سا ہے جس پہ تم کہانی لکھو؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آپ باہر چلے جائیے. گابریل گارسیا مارکیز، جس کا ابھی نام بھی لیا ہے، گابریل گارسیا مارکیز کا ناول 100 Years of Solitude جب وہ لکھ رہا تھا تو ایک دن کیوبا میں وہ اپنے رات کو اپنے ہوٹل میں تھا. تو اس کے پاس جو آدمی ملنے آیا تھا وہ کیوبا کا جو پریزیڈنٹ تھا فیدل کاسترو وہ تھا. تو فیدل کاسترو جب جانے لگا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، ہمارے لوگ کو جاننا چاہتے نہیں ہیں کیونکہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فیدل کاسترو اور دوسرے لکھنے بڑے بڑے ڈکٹیٹر اور بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ کتابیں بہت پڑھتے تھے اور وہ مطالعہ بہت کرتے تھے. تو فیدل کاسترو وہ جب اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ میری 1 گھنٹے بعد میٹنگ ہے اور 2 بج گئے ہیں رات کے، کچھ پڑھنے کو دے دو. تو اس کے جواب میں مارکیز نے کہا کہ میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے، میں تو کام کر رہا ہوں، آج کل پڑھ نہیں رہا، لکھ رہا. تو اس نے کہا کہ تم اپنا مسودہ جو ہے مجھے دے دو، جو چیپٹر لکھا ہے. اس نے کہا کہ اچھا، لیکن وہ تو میں نہیں دیتا. وہ دوست تھا پریزیڈنٹ، ایک ادیب کے ہوٹل میں اس کے ساتھ رات کو گپ لگا رہا تھا. اس نے وہ مسودہ دے دیا، 1 چیپٹر.
اس نے کہا میں 9 بجے تمہارے پاس پہنچوں گا. 9 بجے اٹھا مارکیز. اچھا یہ واقعہ جو فریگرنس آف گاوا جو ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے. جی ہاں. تو مندوزا کا وہ انٹرویوز پہ مشتمل ہے. اس نے مندوزا نے لکھا وہ گابریل گارسیا مارکیز کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ صبح اٹھا تو وہ لفافہ پڑا ہوا تھا. اس نے اس لفافے کو کھولا تو اس لفافے کے اندر جو مسودہ تھا وہ رکھا ہوا تھا وعدے کے مطابق, اور مسودے کے ہر پیج کے اوپر پیلی چٹ لگی ہوئی تھی جس کے اوپر کوئی ریمارکس تھے. تو مارکیز نے جب چٹیں پڑھیں تو اس پہ ایک جگہ لکھا تھا کہ تم نے بتایا ہے کہ 1923 میں یہ والی بندوق جو تھی اس سے اسکواڈ نے فائر کیا. تو یاد رکھو 1923 میں یہ بندوق نہیں ہوتی تھی, یہ والی بندوق ہوتی تھی. تم نے کہا کہ ایمیزون دریا کے اندر جب کشتی چلتی ہے تو شمال سے آنے والی ہوا اس کے چہرے پہ گر رہی تھی. ایمیزون میں دسمبر کے مہینے میں شمال سے ہوا نہیں آتی, جنوب سے آتی ہے. ٹھیک کرو اس کو. پرندے تم نے کہا جو اڑ رہے تھے وہ والے نہیں ہیں جو تم کہہ رہے اڑتے تھے, وہ اس پرندے کوچ کر جاتے ہیں, کوئی دوسرے پرندے ہوتے ہیں. یہ مارکیز نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. وہ آیا تو میں نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں یہ کہوں گا کہ آئندہ میری سارے اس ناول کو تم ایڈٹ کرو گے کیونکہ یو آر دا بیسٹ ایڈیٹر. ٹھیک ہے. وہ ادیبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا, وہ فیدرل کاسٹرو کے ساتھ بیٹھتا تھا. وہ قائد نہیں تھا, وہ ایک بادشاہ تھا, ایک شہنشاہ تھا, یعنی ڈکٹیٹر تھا. جب پابلو نرودا کو چلی کا سفیر مقرر کیا گیا پیرس میں, تو روزانہ شانزلیزے پہ پابلو نرودا کس آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کافی پیتا تھا ڈیلی. اس کا نام تھا فرانسوا متران, جو فرانس کا صدر تھا. وہ دونوں بیٹھ کے کافی پیتے تھے. تو میں منٹو سے شروع ہو کے, میں اور بھی باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں پابلو نرودا سے ختم کرتا ہوں. یہ لوگ افسانہ نگاروں کے ساتھ بیٹھ کے باہم افسانے نہیں سناتے تھے. مجھے حمید شاہد جب افسانہ سنائیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ یہی کہوں گا بہت اچھا ہے. ان میری کیا مجال ہے کہ کہوں گا اچھا نہیں ہے؟ میں ان کو سناؤں گا تو یہ کیا کہیں گے؟ جبار مرزا کو سناؤں گا تو جبار مرزا کیا کہیں گے؟ جبار مرزا کی تحریر کے بارے میں رائے دینے کے لیے وہ وقت چاہیے جب جبار مرزا وہاں نہ ہوں, میں بتاؤں کہ کیسا لکھتے ہیں. سامنے بٹھا کے آپ جب پوچھیں گے, مثلا میں سامنے بیٹھے ہیں, میں حیران ہوا کہ یہ ناول کیوں نہیں لکھتے. انہوں نے کتھا لکھ دی 5-6 قسطوں میں. وہ میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ یہ جبار مرزا صاحب ہمارے صدیوں پرانے بھائی دوست ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں صحافت میں. وہ اتنا شاندار ناول کا ایک حصہ ہے. وہ ناول انہوں نے پورا نہیں لکھا, وہ شاید لکھ دیں, میں کہوں گا کہ لکھیں. دراصل ادیب کو, نثر لکھنے والے کو ویرائٹی چاہیے. نثر نگار ایک شریف آدمی نہیں ہوتا, وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو غنڈوں, موالیوں, بدماشوں, مولویوں کے سب سے ملتا ہے. تو اس لیے وہ ادیبوں سے نہ ملے, تعلقات رکھے. میں حمید شاہد سے پوچھوں کیا حال ہے, بھابھی کا کیا حال ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے. بھابھی جاتی ہوں گی, کوئی ان سے نہیں پوچھتا ہوگا, لیکن حمید شاہد جب آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں ہماری بہن کہاں ہے, کیونکہ یہ پورے نہیں ہیں ان کے بغیر. یہ ایک حقیقت ہے. تو دراصل یہ کہانی کا چھوٹا حصہ بنتا ہے. ان پہ اگر لکھوں, میں خاکہ لکھوں یا کہانی لکھوں, تو میں یہ لکھوں گا. لکھنے کے لیے آپ کو مواد ملتا ہے سڑکوں پہ, گلیوں میں, چوراہوں میں, بازاروں میں, ٹرین میں, تنہا بیٹھ کے, بیوی سے لڑائی کر کے, بچوں کے ساتھ جھگڑا کر کے, دوستوں سے مل کے, تندرستی دیکھ کر, خوشحالی دیکھ کے بھی, سب کچھ. آپ نے صحیح کہا ہے. اب میں ابھی ایک مثال دوں گا. حال ہی میں ایک ناول چھپا, تو دیکھیں نا, یہ زندگی کا تجربہ ہونا کیوں ضروری ہے. آپ کو باہر نکلنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کھیت ہے, اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے, کس موسم میں کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ ایک ناول میں پڑھ رہا تھا, تازہ ناول ہے اس کا جناب, اس پہ لکھا ہوا ایک جگہ پہ وہ سفر کرتے کرتے جا رہا ہے, تو وہاں جو چنے کی فصل ہے نا, تو وہ ذرا جب تازہ تازہ اگی ہو تو اسے ہم پلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے جو چنے کی جو فصل ہوتی ہے, جب فصل اگتی ہے, جب اس کو باہر نکلتی ہے تو اسے پلی کہتے ہیں, جسے پلی کا ساگ بھی کہتے ہیں. جب اس کو ساگ بھی پکانا ہو تو پلی. اب اس شریف آدمی کو
किसी ने शायद ये नहीं बताया था, उसने कहीं सुना होगा कि ये इसे पली कहते हैं, और उसे घर आते आते उसे उसने पली को पोली बना दिया। और पोली जो है वो बिल्कुल अलग किस्म का है, एक वीड है आप कह लें, कांटों भरी है, और उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त बीज होता था, छोटा सीड होता था, वो हम उसे निकाल के छांट के ना उसमें से वो खाते भी थे। हालांकि वो खाने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन बचपन था, हम खेतों में चूँकि गुजरे थे, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार ये देखें, चूँकि इसे शौक़ है कि मैं देहात के बारे में लिखूँ, लेकिन देहात की फसलों के बारे में जानना भी तो बड़ा ज़रूरी है, जानना भी बहुत तो ज़रूरी ये है। नसर निगार का काम है, असल जिसकी में तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं। उसमें एक और बात आपको बताता हूँ। इस्मत चुगताई ने, जिनको मंटो अपनी बहन कहता था, मंटो किसी को बहन नहीं कहता था, इस्मत चुगताई को कहता था, क्योंकि शाहिद लतीफ़ उसका दोस्त था, इस्मत का मियाँ। कश्मीरी भी दोस्त है। जी, तो उसने कहा मंटो से कि मुझे रफ़ीक गज़नवी से मिलना है, मौसीक़ार। रफ़ीक गज़नवी खूबसूरत आदमी था, मौसीक़ार भी बहुत अच्छा था, गुलूकार भी था। तो मंटो ने कहा कि मैं तुम्हें उससे नहीं मिलाऊंगा, तो मेरी बहन हो, और वो एक बदमाश, परले दर्जे का बदमाश आदमी है, उससे मैं तुम्हें कतन नहीं मिलाऊंगा। उसने कहा नहीं मैं तो मिलूंगी, तुम्हें मिलाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा मैं लेके चलता हूँ। गज़नवी आया, ले गया, 2 घंटे उससे बातचीत हुई गज़नवी से, और वापस आए। तो वापसी पे मंटो ने कहा कि इससे तुम मिल नहीं, शौक़ पूरा हो गया, कैसा पाया? तो उसने कहा कि बहुत वंडरफुल आदमी है, मैंने इससे ज़्यादा नफीस और इससे ज़्यादा सुलझा हुआ और इससे ज़्यादा बेहतर आदमी नहीं देखा। तो मंटो हंसा, उसने कहा इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मिलवा रहा था। ये देखें, यहाँ से कहानियाँ लोग चुनते हैं, यूँ चुनी जाती हैं। तो बहरहाल आपका जो आपने मौजू आज इंतखाब किया, ये इस पर बहुत बात हो सकती है, और लेकिन मेरे ख्याल है आज इतना काफ़ी काफ़ी भी हो गया है। और सर आप लोगों ने जो है ना प्रूफ कर दिया कि आज की जो है नसर की जो आज ये तकरीब थी, जो वो बामकसद बने। बामकसद, आप देखें हड बीती बता। हाँ, कोई लगी लिपटी नहीं थी, और ये जेन्युइन था। जब्बार साहब ने भी बड़ी जेन्युइन बातें बताई, आपने भी बताई। और मैं जो सवाल करना चाह रहा था कि जब नसर निगार बैठते हैं तो वो अफसाना ना बताएं, लेकिन जो पढ़ा है वो तो बता दें। वो आपने बता दिया दोनों ने, वो बात हो ठीक। अब अगला ऐसा जो है बस अब जी 15 साल बाद भी मिले ना, तो सारी गुफ्तगू भाभी आगे हो जाए। में ख़त्म हो जाती है। फिर अगला सवाल होता है और क्या। बस मैं अब आखिर में सिर्फ एक ये भाभी हमारे पास आई है, मिसेस हमीद शाहिद। हमें पानी डाला, मैंने इसलिए उसको मुदाखलत दी थी। अल्लाह पाक का फरमान है कि पानी वालदैन से भी मांग लिया करो। ओ भाई, और जिस पे एहसान करना चाहो उससे पानी मांगो। हाँ यही बात। तो कोई राय दें, तबसरा करें, कैसा तासुर पाया आपने आज? बस मिला जुला ही पाया कि होना क्या चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अच्छा भी लगता है जा के भी, लेकिन कभी कभी बहुत जाएं तो फिर लगता है कि घर बैठना चाहिए। गोशा नशीब भी होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, Yes. किसी भी चीज़ की ज़्यादती बिल्कुल बिल्कुल उसमें ये ना कि आप दूसरों को एहतराम देना शुरू करें। बिल्कुल भाई है। कुछ भी हो, किसी में हम सैयद रफीक जाफरी साहब के साथ 25-26 साल गुजारे ना, तो हज़ार किसी में खामियां निकाले वो एक खूबी निकाल देते थे। उनकी एक खूबी हज़ार खामियों भाई मैंने भी तो हमेशा बहुत सीखा है, यकीन आप कर। सिर्फ लोगों में खूबियाँ तलाश करें, बिल्कुल ऐसे उनकी ही। हौसला अफजाई करें, उनका एहतराम दें। कहीं भी आप जब जितनी दफ़ा भी जाएंगे आपको कोई कुछ भाई नहीं हमारा स्टूडेंट भी आते हैं ना, तो इस कदर हमीद उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के लिए भी। नाज़रीन, आज हमारी एक अच्छी गुफ्तगू रही, और आपने देखा कि मुख्तलिफ़ नौ पहलुओं पर बातचीत हुई। और एक तो वो शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो खाना भाई ना खाए, सिर्फ चाय पी। अभी 1 मिनट। और नसर के हवाले से हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत की। हमारे फाजिल जो अफसाना निगार और नसरकार हैं, उन्होंने बताया कि मिलना मिलाना भी कितना ज़रूरी है, और ये भी बताया कि किस तरह अबलाग बेहतर होता है, और ये भी बताया कि कैसे दरियाफ़्त किया जाता है, और ये भी बताया कि हम कुछ कमियों का शिकार जो हो जाते हैं उसकी क्या वजह है। मैं इन तमाम की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर वहीद राना साहब की बेहद मशकूर हूँ। मैं जनाब हमीद शाहिद साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इनके साथ नशिस्तें होती रहती हैं, जवार मिर्ज़ा साहब की, और फिर भाभी की भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अगर उनकी वजह से जो है हमीद शाहिद सब तवानाई महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सराइकी बेल्ट में ना तासुब को